وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك اور کتنے ہی فرشتے ہیں فی السماوات آسمانوں میں لا نہ تغنی شفاعتهم کام آئے بھی ان کی سفارش شیئا کچھ بھی الا من بعد مگر اس کے بعد ان یأذن اللہ کے اجازت دے اللہ لمن یشاء جس کے لیے چاہے وہ یرضا وہ راضی ہو جائے اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے یعنی ان بتوں کی تو حقیقت کیا ہے آسمان کے رہنے والے مقرر فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی ہاں اللہ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے اور اس سے راضی ہو تو وہاں سفارش بے شک کام دے گی ظاہر ہے اس نے نہ بتوں کو سفارش کا حکم دیا اور نہ وہ کفار سے راضی ہیں ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ان الذين بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرة جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر لیسمون الملائکۃ البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیۃ الانثیٰ نام عورتوں والے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم اور نہیں ان کے لیے بھی ساتھ اس کے من علم کوئی علم ان يتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی وان الظن و بے شک گمان لا نہیں یغنی کام آتا من الحق شيئا حق سے کچھ بھی کوئی چیز اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں محض اٹکل پر چلتے ہیں اور اٹکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں وہ سزا کی طرف سے بے فکر ہو کر ایسی گستاخیاں کرتے ہیں مثلا فرشتوں کو زنانہ قرار دے کر خدا کی بیٹیاں کہہ دیا یہ ان کی محض جہالت ہے بھلا فرشتوں کو بعض عورت ہونے سے واسطہ اور خدا کے لیے اولاد کیسی کیا سچی اور ٹھیک بات پر قائم ہونا ہو تو ایسی اٹکلوں اور پادر اوہام سے کام چل سکتا ہے اور کیا تخمینے اور اٹکلیں حقائق ثابتہ کی قائم مقام ہو سکتی ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ تو اعراض برتی ہے عَمَّنْ تَوَلَّىٰ اس سے جو منہ موڑے عن ذِكْرِنَا ہمارے ذکر سے وَلَمْ يُرِدْ اور نہ چاہے وہ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر دنیا کی زندگی سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہیے مگر دنیا کا جینا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى ذالک یہی مبلغهم ان کی انتہا ہے من العلم علم میں سے ان ربک بے شک رب تیرا ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے بمن ضل اس کو جو بھٹک گیا عن سبیلہ اس کے راستہ سے وهو اعلم اور وہ زیادہ جانتا ہے بمن اهتدى اس کو جو ہدایت پا گیا بس یہیں تک پہنچی ان کی سمجھ تحقیق تیرا رب ہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے اور وہی خوب جانے اس کو جو راہ پر آیا یعنی جس کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا کے چند روز زندگی ہو کہ اس میں منہمک ہو کر کبھی خدا کو اور آخرت کو دھیان میں نہ لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بکواس کو دھیان میں نہ لائے وہ خدا سے منہ موڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شرارت اور کجروی کی طرف سے منہ پھیر لیں سمجھانا تھا تو سمجھا دیا جیسے تینوں
اشخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اور ان کے غم میں اپنے کو گلانا بیکار ہے۔ ان کی سمجھ تو بس اسی دنیا کی فوری نفع نقصان تک پہنچتی ہے، اس سے آگے ان کی رسائی نہیں۔ وہ کیا سمجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیقی کی عدالت میں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ ان کی تمام تر علمی جدوجہد صرف بہائم کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت فروغ کرنے کے لیے ہے، یعنی جو گمراہی میں پڑا رہا اور جو راہ پر آیا، ان سب کو اور ان کی مخفی استعدادوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، اسی کے موافق ہو کر رہے گا۔ ہزار جتن کرو، اس کے علم کے خلاف ہرگز واقع نہیں ہو سکتا، نیز وہ اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک سے ٹھیک ٹھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کرے گا۔ لہذا آپ یکسو ہو کر ان معاندین کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے، ویجزی الذین، اور جزا دے ان لوگوں کو، احسنوا بالحسنى، جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، یعنی ہر شخص کا حال اس کو معلوم، اور زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ۔ پھر نیک و بد کا بدلہ دینے سے کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ بلکہ غور سے دیکھو تو زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے، جہاں بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی بھلائی کے صلے میں بھلائی کی جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب برتتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، ان ربک، بے شک رب تیرا، واسع المغفرۃ، وسیع مغفرت والا ہے، ہوا اعلم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے تم کو، اذ انشأکم، جب اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، واذ انتم، اور جب تم، اجنۃ، ناپختہ بچے تھے، جنین، فی بطون، پیٹوں میں، امہاتکم، اپنی ماؤں کے، فلا تزکوا، پس نہ تم پاک ٹھہراؤ، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقی، اس کو جو تقوی اختیار کرے، جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، مگر کچھ آلودگی۔ بے شک تیرے رب کی بخشش میں بڑی سمائی ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب بنا نکالا تم کو زمین سے اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں، سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بچ کر چلا۔ گناہ کبیرہ اور صغیر کا فرق سورہ نساء کے فوائد میں مفصل گزر چکا۔ لمم کی تفسیر میں کئی قول ہیں، بعض نے کہا کہ جو خیالات وغیرہ گناہ کے دل میں آئیں مگر ان کو عمل میں نہ لائے وہ لمم ہیں، بعض نے صغیرہ گناہ مراد لیے ہیں، بعض نے کہا کہ جس گناہ پر اصرار نہ کرے یا اس کی عادت نہ ٹھہرائے یا جس گناہ سے توبہ کر لے وہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک بہترین تفسیر وہ ہے جو مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے سورہ نساء کے فوائد میں اختیار کی ہے، لیکن یہاں ترجمہ میں دوسرے معنی کی بھی گنجائش رکھی ہے، اسی لیے بہت سے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، گناہگار کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہر چھوٹی بڑی خطا پر پکڑنے لگے تو بندے کا ٹھکانہ کہاں؟ یعنی اگر تقوی کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو شیخی نہ مارو اور اپنے کو بہت بزرگ نہ بناؤ، وہ سب کی بزرگی اور پاک بازی کو خوب جانتا ہے، اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم نے ہستی کے اس دائرہ میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے، جس کی ابتدا مٹی سے تھی، پھر بطن مادر کی تاریکیوں میں ناپاک خون سے پرورش پاتا رہا، اس کے بعد کتنی جسمانی و روحانی کمزوریوں سے دوچار ہوا، آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بلند مقام پر پہنچا دیا تو اس کو اس قدر بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے کا استحقاق نہیں۔ جو واقعی متقی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب بھی پوری طرح کمزوریوں سے پاک ہو جانا بشریت کی حد سے باہر ہے، کچھ نہ کچھ آلودگی سب کو ہو جاتی ہے، الا من عصمہ اللہ۔